زد عليه ورتل القرآن ترتيلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 27واں سبق دیکھیے. یہ جو فعل عمل کرتا ہے یعنی کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، اسی طرح 5 اور ایسے نونس ہیں جو فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفعول کو زبر دیتے ہیں. فاعل کو رفع، مفعول کو زبر. پہلے صاف طور پہ یاد رکھنا ہے فاعل پر ہمیشہ رفع یعنی پیش آتا ہے اور مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے. اب دیکھیے 5 اسما بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: مصدر. مصدر کہتے ہیں روٹر ورڈ جس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں، یعنی فعل ماضی بنا، مضارع بنا، سب. جیسے ضربن، ضربن یہ مصدر ہے، روٹر ورڈ، اس سے بنا ضرب ماضی، یضرب مضارع. یہ تو وہی ہے مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل. اسم فاعل کہتے ہیں، آگے آ رہا اس میں فاعل کسے کہیں گے، اسم مفعول وغیرہ، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ آگے آ رہا. مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں. مصدر وہ اسم ہے یعنی وہ نون ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں. افعال فعل کی جمع ہے، ماضی کا فعل نکلا، مضارع کا فعل نکلا، آگے جا کے حال کا فعل نکلا، مستقبل کا نکلا. یہ تمام چیزیں ایک لفظ سے نکلتی ہیں. جیسے ضربن سے نکلا ضربا، فتح سے نکلا فتح، اور خروج سے نکلا خراجا، قرات سے نکلا قرا یقرأ پڑھنے کے معنی میں، تلاوتن سے نکلا تلا یتلو، تلاوتن مصدر ہے، روٹر ورڈ ہے، اس سے نکلا تلا یتلو تلاوتن فهو تالی وغیرہ. اسی طرح نومن، نومن مانے مصدر ہے، اور نام ینام اس سے معنی ہے، یہ اس سے ماضی نکلا پھر مضارع بنا. یہ تو جس لفظ سے کئی افعال بنتے ہوں اس کو مصدر کہتے ہیں. یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، فعل کی طرح عمل کرتا ہے. جیسے فعل کیا کرتا تھا، فعل لازم فاعل کو رفع دے گا، اور فعل متعدی تھا تو اب بھی آیا ہے فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. جو کام فعل کرتا ہے وہی کام مصدر بھی کرتا ہے، وہی کام مصدر کرتا ہے. اردو کے اندر پہچان کیا ہے؟ نون الف زبر نہ آتا ہے، نون الف نہ آتا ہے اردو کے اندر. پہچان اس کی مثال کے طور پہ کھانا، پینا، اس کو مصدر کی پہچان وہ ہے. رونا، دیکھنا، بولنا، سننا، نکلنا، پڑھنا، پکانا، ستانا، سنانا، سب کے اندر نانا آتا ہے. تو اردو کے اندر پہچان یہ ہے کہ نون الف زبر نا جس کے اندر آتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں. باقی جو افعال رہتے ہیں اس سے نکلنے والے اس میں یا تو ماضی رہتا ہے یا تو مضارع رہتا ہے. مثال کے طور پہ ضربن، ضربن مانے مارنا، لیکن ضربا کے مانے مارا اسے ایک مرد دینا. اب اس کے اندر زمانہ پایا جاتا، اور یضرب مارتا ہے یا مارے گا. جیسے قراءۃ، افضل العبادت قراءۃ القرآن، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت. تو اب یہاں پر قراءۃ القرآن کا جو لفظ ہے قراءۃ یہ مصدر ہے، پڑھنا. اب بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا یہ مصدر ہے اس کے اندر. اسی طرح نوم الصبح، صبح کا سونا یہ مصدر کی علامت ہے. نومن اس کی یہ کیا ہے، ورب نہیں ہے، اور یہ ماضی مضارع کچھ بھی نہیں ہے جس کے اندر لفظ آتا ہے. جیسے الطہور، پاک رہنا آدھا ایمان ہے،
پاکی آدھا ایمان ہے نا، پاک رہنا اصل لفظ ہے، اس کا ترجمہ پاک رہنا آدھا ایمان. الاکل فی السوق دنا، بازار میں کھانا، یہ سب مصدر ہے، اس کے اندر ورب نہیں. بازار میں کھانا یہ روٹ اور وٹ کہلاتا ہے. اس سے اور لفظ بنتے ہیں، اکلا یاکل اکلا فهو آکل. تو اکلا یاکل بنا کس سے؟ الاکلو سے بنا. اسی طرح طلب العلم، علم کا حاصل کرنا مصدر ہو گیا ہے. طلب کا جو لفظ ہے مصدر ہے، یہ ورب نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جا رہا. ٹینسز میں سے کوئی بھی ایک وہ نہیں زمانہ نہیں پایا جا رہا، لیکن اس کی جگہ طلبہ، اب یہ ہو گیا طلب کیا اسے ایک مرد نے. اگر علم کا حاصل کیا کرے تو ترجمہ غلط ہو جاتا. طلب العلم کا ترجمہ علم کا حاصل کرنا، بلکہ یہی کرنا پڑے گا. جی تو یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. مگر ایک فعل اور مصدر میں ایک فرق ہے، وہ کیا؟ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. مضاف ہو کر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصدر ہوتا ہے، مصدر کے بعد والا جو نون رہے گا وہ اس پر زیر آئے گا. نون مصدر کے بعد والا جو بھی نون رہے گا اس پر زیر آئے گا، کیونکہ وہ مضافلہ رہے گا. اس سے پہلے آیا تھا مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے زید کی کتاب کتاب زید، زید کا قلم قلم زید، ہاں زید کی گاڑی سیارۃ زید، زید کا فون جوالۃ زید، وغیرہ وغیرہ. تو مضافلہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو اب یہی ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ مصدر مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد والا جو نون رہے گا اس پر زیر آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ اعجبنی قراءۃ زید، اعجبا یہ فعل ہے، نی مفعول ہے، اعجبنی مجھ کو تعجب میں ڈال دیا زید کے پڑھنے نے. زید کے پڑھنے نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا ہے. تو اس میں مصدر ہے قراءۃ، یہ مصدر ہے. اور اعجبنی ضرب زید عمرن، اب یہاں دیکھیے ضرب زیدین کے اندر ضرب مصدر ہے اور عمرن مفعول ہے، تو مفعول پہ زبر آیا ہے، مفعول پہ زبر آیا ہے. اور ضرب زیدین یہ فعل، یہ فاعل ہے، اور فاعل پہ پیش آتا ہے، تو یہاں پر بھی پیش آیا ہے. ضرب زیدین میں ضرب پہ پیش آیا ہے، تو فعل فاعل پر پیش آنا چاہیے، تو یہاں پر بھی پیش آیا ہے، اور مفعول پہ زبر آتا ہے تو عمرن پر بھی زبر آیا ہے. جی اس کے بعد ہے اسم فاعل. اسم فاعل وہ اسم مشتق، مشتق کہتے ہیں نکالنے کو، نکالنا. اور اسی سے لفظ شق ہونا، شق مانے پھٹ جانا، اسی سے مشتق یعنی کسی چیز سے پھاڑ کے کوئی چیز نکالنا، تو اس کو مشتق کہتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے شق قمر کا معجزہ، حضور کے شق قمر. شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، الگ کر دینا، ٹکڑے کرنا. اور قمر کا معنی چاند کے آتے ہیں، چاند کے معنی آتا ہے قمر کے، قمر کے. جیسے اردو میں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں تو رشک قمر ہے. رشک قمر کا کیا مطلب ہوتا؟ فلاں آدمی تو اتنا خوبصورت ہے کہ چاند بھی اس پہ رشک کر رہا. رشک قمر، تو قمر کا معنی آتا چاند کے آتے ہیں. تو یہ شقن کا معنی نکلنے کے آتے، اسی سے کہتے ہیں شق قمر کا معجزہ. حضور نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو شق قمر بولتے ہیں اس کو، شق قمر کا معجزہ. اسی سے لفظ بنا اشتقاق، اسی سے لفظ بنا مشتق ہونا، مشتق ہونا. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جیسے قمر ہے، بدر ہے. بدر کا لفظ بھی آتا ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. قرآن میں استعمال ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اقترب یقترب، قریب آنا. الساعۃ مانے قیامت، جب قیامت قریب آئے گی تو انشق القمر، انشق یعنی پھٹ جائے گا چاند، چاند پھٹ جائے گا وغیرہ. تو اب یہ اسم فاعل کہتے ہیں، وہ اسم مشتق ہے
جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل نیا قائم ہوا. یعنی کیا مطلب؟ جس کے اندر کوئی کام کا معنی پایا جاتا ہو تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. نیا قائم ہوا ہو کا مطلب ابھی ابھی اس کے اندر وہ کام کرنا پایا جاتا ہو. پہلے سے اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ابھی ابھی کام کرنے کا جذبہ یا کام کرنے کی نیت یا کام کرنے کا ارادہ اس کے اندر ابھی ابھی پایا گیا ہو تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے. فاعل کیا ہے؟ صرف کام کر کے چھوڑ دے تو اس کو فاعل کہتے ہیں. لیکن اس میں فاعل کہتے ہیں جس کے ساتھ ابھی ابھی کوئی کام کرنے کی نیت یا کام کرنے کا جذبہ پایا گیا ہو اور اس کے ساتھ وہ کام لگا ہوا رہے ہمیشہ اس کے ساتھ، تو اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے فاعل میں کیا فرق ہے. زید نے قرآن پڑھا تو یہاں پڑھنا ایک کام ہے، زید فاعل ہے. پڑھا ختم ہو گئی بات. ایسا مطلب نہیں ہے کہ زید پڑھ رہا ہمیشہ ہی پڑھ رہا ہے زندگی تمام، یہ مطلب اس کا نہیں نکلتا. زید نے قرآن پڑھا کہ کیا مطلب؟ صاف سیدھی بات ہے کہ زید نے قرآن پڑھا، بات ختم ہو گئی. لیکن اس میں فاعل دیکھیے، زید قرآن پڑھنے والا ہے، یعنی ایسا آدمی ہے جو پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھنے والا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. تو یہ معنی آتا ہے اس میں فاعل کے اندر، اس میں فاعل کے اندر آتا ہے. جیسے کام کرنے والا، نماز پڑھنے والا، کتاب پڑھنے والا، وعدہ خلافی نہیں کرنے والا. والا کا معنی آتا ہے اس کے اندر، اکثر والا کا معنی آتا ہے اس میں فاعل کے اندر. اس میں فاعل کے اندر جھوٹ نہیں بولنے والا تو اس میں فاعل، یہ فرق ہوتا ہے اس میں. اس میں فاعل کے اندر اردو میں اگر پہچان نہ ہو تو والا کا ترجمہ آئے گا. مثال کے طور پر ناظر دیکھنے والا، سامع سننے والا، شاکر شکر کرنے والا، کفور انکار کرنے والا، ودود محبت کرنے والا. ایسا یہ معنی آتے اس کے اندر. واجد پانے والا، حامد تعریف کرنے والا، ثاقب سیراب کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا. تو والا 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 اردو میں جہاں ترجمہ آئے گا اس کا مطلب وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کہ ایسا کام ہے جو ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہوا. جیسے ضاربن ماننے والا، یہ بھی اب اچھا کرتا کیا ہے؟ یہ بھی فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے. فعل معروف کی طرح کیا عمل؟ مطلب فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دیتا. بس وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے. معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے بعد، یعنی اس میں فاعل کے بعد ایک نون آئے گا، اس پر زیر آئے گا. صاف طور پہ سمجھنے کا اتنا ہی. جیسے وہ کامل الجود زید قائم ابوہ. وہ کامل الجود کا مطلب ہوا وہ سخاوت میں کامل ہے، وہ سخاوت کو مکمل کرنے والا ہے، سخاوت کو مکمل کرنے والا ہے. تو کامل کا لفظ ہوا اس میں فاعل، اس کے بعد مضاف الیہ آیا الجود، اس پہ زیر آیا. زید قائم ابو، زید کے اس کا باپ کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر بھی ہوئی قائم کھڑا ہونے والا ہے. زید کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. اب یہاں پر ابو پہ پیش آیا ہے قائم کی وجہ سے. جی اگلا سبق ہے 28واں سبق ہے. اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہونے کا تعلق، فعل واقع ہونے کا تعلق، یعنی جس پر کوئی کام ہوا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. جس پر کوئی کام ہوا ہو تو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. جیسے مضروب مارا ہوا، اردو میں آتا ہے، اردو میں ہوا کا معنی آتا ہے. مثال کے طور پہ مقروء پڑھا ہوا، ہاں مسموع سنا ہوا، متروک چھوڑا ہوا، مسجود سجدہ کیا ہوا، مرکوع رکوع کیا ہوا.
مردودن رد کیا ہوا، شیطان کو مردود کر دیا اللہ نے، مردود کے اندر دھتکار دیا ہوا، بھگایا ہوا، مردود کیا ہوا، یہ معنی ہوا کا معنی آتا ہے مفعول کے اندر، اس میں مفعول کے اندر یہ کیا کرتا ہے، سیم وہی بات ہے، فعل مجہول کے معنی کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اور یہ بھی اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے، جیسے جاء رجل مقتول انفی، آیا ایسا آدمی جس کی ناک کٹی ہوئی ہے، جس کی ناک کٹی ہوئی، کٹی ہوئی، رکی ہوئی، ہاں، تعریف کی ہوئی، کہی ہوئی، یہ سارے کے سارے مفعول، یعنی یہ سب کا سب وہی ہے، سیم ٹو سیم کے فاعل کو رفع، مفعول کو نصب، فاعل کو پیش، مفعول کو زبر، فاعل کو پیش، مفعول کو زبر، فاعل کو پیش، مفعول کو زبر، یہ کرتے رہتے ہیں۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے، اس کی آواز آ رہی، صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہوا ہو۔ دیکھو مستقل کا مطلب اس کے ساتھ لگا ہوا رہنا، زندگی تمام، صبح شام دوپہر رات وغیرہ ہر وقت اس کے ساتھ وہ کام لگا ہوا ہو، تو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں صفت مشبہ۔ جیسے حسن مانے خوبصورت، اب خوبصورت کا مطلب یہ ہے صبح میں بھی خوبصورت ہے، دوپہر میں بھی خوبصورت ہے، شام میں بھی خوبصورت ہے، رات میں بھی ہے، دن میں بھی ہے، 24 گھنٹے ہے، دن تمام ہے، رات تمام ہے، اور پورا دن ہے، 24 گھنٹے